والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. زبان پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے گا، زبان پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے گا، اس کے بعد لازم ہے ذکر حق چاریار آئے گا. بکر عمر عثمان و حیدر جب وہ باغ اس کے کیوں نہ باغ مصطفیٰ میں بہار آئے. اللہ جل جلالہ کی یاد و انتہا و سلام امام الانبیاء فخر کائنات جان کائنات نور کائنات ہم سب کے پیارے آقا جناب رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے حد و بے انتہا و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میری انتہائی قابل احترام نوجوان دوستوں عزیز بچوں، ایک پردہ نشین میری آواز سننے والی مسلمان بہنوں، میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اترا ہے کامل اور مکمل ہے. زندگی میں ہر حال گوشے ہر لمحے کی رہنمائی ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہے. لیکن افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس کے باوجود تمام پرستی، جہالت اور سنی سنائی باتوں پہ ہم اپنا دھیان دیتے ہیں، قرآن و سنت سے رہنمائی نہیں لیتے. یہی ہماری گمراہی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے. اور جہالت ایسا اندھیرا ہوتا ہے، اس اندھیرے میں انسان جب جاتا ہے اسے گڑا بھی نظر نہیں آتا، سانپ بچھو بھی نظر نہیں آتا. جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی اس کو نقصان ہوتا ہے. اسی انداز میں اگر قرآن و سنت کا دامن ہم چھوڑ دیں گے، سنی سنائی اور لوگوں کی باتوں پہ کان دھریں گے تو روحانی نقصان کے ساتھ ساتھ دینی نقصان بھی کر کے کبھی کبھی ہم ایمان کو بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں. اللہ جل جلالہ نے کائنات بنایا اور کائنات کے بنانے کے ساتھ اللہ نے سال کے 12 مہینے رکھے. آپ بارہا یہ میری گفتگو سن چکے ہیں، ان میں اللہ جل جلالہ نے 4 مہینے وقت والے رکھے ہیں. عام طور پہ ابھی جو گزشتہ مہینہ ہمارا اختتام کی طرف کیا ہے
اس میں بھی بعض لوگوں نے اپنے پاس سے ایسی باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ محرم الحرام پورا مہینہ غم کا مہینہ ہے، اس لیے محرم الحرام میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا وجہ ہے، کس بنیاد پہ آپ اس کو غم کا مہینہ کہتے ہیں؟ جواب دیا جاتا ہے دارت علم میں نہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین فیضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اپنے خاندان کے ساتھ ہوئی ہے، اس لیے یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، اس میں خوشی کا پروگرام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک منٹ کے لیے یہاں کہ اگر میں ان سے سوال کروں کہ اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم الحرام میں شادی کرنا اور اچھا کوئی پروگرام کرنا جائز نہیں ہے، تو کیا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بابا ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، فاتح خیبر شیر خدا ہیں اور خلیفہ راشد ہیں، ان کی عصمت سیدنا حسین سے بڑھ کے کم ہے؟ یقیناً جو عقل مند بندہ ہوگا یہی کہے گا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ سے بڑھ کے ہیں، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر رمضان شریف میں ہوئی ہے۔ رمضان میں بھی ہمیں شادی نہیں کرنی چاہیے، رمضان میں بھی ایسے پروگرام نہیں کرنے چاہیے، وہاں تو ہمیں یاد نہیں رہتا جو ان کے بابا حضور ہیں، جن کا اتنا مرتبہ اور مقام ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایسے ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام تھا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ پاک ہجرت کر کے تشریف لے گئے، ہر ایک صحابی کے ساتھ مواخات کی، بھائی بندی کی، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا کہ آقا میرا کوئی ساتھی نہیں، میرا کوئی بھائی نہیں، فرمایا تیرا بھائی ہے محمد۔ اگر یہ پوائنٹ جو ہے تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے دنوں میں خوشی کیوں کرتے ہیں؟ وہاں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اسی انداز میں ہر مہینے میں جائیں گے جمادی الثانی میں صدیق اکبر کی وفات ہے، پھر اسی انداز میں ذوالحج میں سیدنا عثمان کی وفات ہے، تو کوئی ایک مہینہ ہمیں ایسا خالی نظر ہی نہیں آئے گا جس میں کسی بڑے صحابی کی یا کسی بڑی شخصیت کا انتقال یا شہادت ہوئی۔ تو بات اصل یہ ہے کہ ہمیں ان کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے میسج ملے کہہ دیتے ہیں۔ اما جان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی شادی محرم الحرام میں ہوئی، تو پورے قرآن و سنت میں صحابہ کرام کے اقوال میں ایک قول ایسا کسی نے نہیں لکھا کہ محرم میں شادی کرنا حرام ہونا چاہیے۔ اسی انداز میں اس سے ایک قدم آگے بڑھ گئی جو مہینہ دوسرا اسلامی سال کا شروع ہو رہا ہے، ماہ سفر المظفر یا سفر الخیر، اس کے بارے میں تو زمانے جاہلیت سے بات چلی آ رہی ہے کہ بڑا منحوس مہینہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا انتہائی جو شادی کرے وہ صفر ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، کوئی سفر کرے تو نقصان پہ چلا جاتا ہے، اور یہ مہینہ تو لوگ الیاذ باللہ یہاں تک کہتے ہیں کہ منحوس ہے، گویا کہ اللہ جل جلالہ پہ الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ اللہ نے ایک منحوس مہینہ 12 مہینہ رکھ دیا، حالانکہ اللہ جل جلالہ کو منحوس چیز تو اچھی نہیں لگتی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سفر جو ہے نا صاد فا را 3 لفظوں سے مل کے بنتا ہے، سفر کے بہت سارے معنی ہیں، اس میں سے ایک معنی ایسا خالی بھی ہے۔ عرب لوگ عام طور پہ اس مہینے میں اپنے گھروں کو خالی رکھتے تھے اور ان کے گھر اکثر خالی ہوتے تھے، اس وجہ سے اس کا نام سفر رکھ دیا، سفر مظفر ہو گیا، یہ ظفر مظفر ہو گیا، سفر خیر اس کے ساتھ رکھا گیا ہے تاکہ جو انسانوں کے دماغ میں یہ بات آ چکی ہے کہ دن منحوس ہے، مہینہ منحوس ہے، وہ ختم ہو۔ وہ گھر جو خالی کرتے ہیں ان کی مجبوری ہوتی تھی، زمانہ جاہلیت میں بھی 4 ماہ بڑے حرمت والے سمجھے جاتے تھے، ذیقعد تھا، ذوالحج تھا، اور اسی انداز میں محرم اور رجب کا مہینہ تھا۔ ان 4 مہینوں میں وہ کفار بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، قتل و قتال نہیں کرتے تھے، یہ حرمت والے مہینے ہوا کرتے تھے، اور ان میں یہ لوگ اپنے گھروں میں رہتے اور ان کی باہر اپنے علاقوں سے نہیں جاتے تھے۔ جو ہی یہ محرم کا مہینہ ختم ہوتا تھا یہ لوگ سفر کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، 3-4 ماہ جاتے ہیں، مکہ والے شام میں جاتے ہیں، اپنے علاقوں میں جا کے تجارت کرتے ہیں، اپنی پروڈکٹس وہاں بیچتے ہیں، وہاں سے مسلمان خرید کے لاتے ہیں،
یہ اکثر لوگ وہاں ہوتے تھے، اس لیے یہ مہینہ ان کے گھر میں خالی ہوتا تھا۔ اس بنیاد پہ بعض لوگوں نے اس کو سفر کہا ہے، لیکن بہرحال پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں واضح انداز میں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حرم ولا سفر ولا غلا، فرمایا کہ یہ جو بیماری بڑھنے کا ایک عام لوگوں میں ہے، تداوی آگے بڑھاتی ہے یا ایک بدگمانی کرتے ہیں یا سفر کے بارے میں نوسط کی بات کرتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ کے، ہر مہینے کے 30 29 دن اللہ نے بنائے، ہر ہفتے میں 7 دن اللہ نے بنائے ہیں، ہر دن میں 24 گھنٹے اللہ نے بنائے گئے ہیں، ہر گھنٹے میں 30 میں 60 منٹ رکھے ہیں۔ کسی ایک گھڑی کو بھی ہم منحوس نہیں کہہ سکتے، کسی ایک لمحے کو بھی ہم نوسط والا نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہماری جہالت ہے۔ ہمارے ہاں تو اس مہینے کو 13 بھی کہتے ہیں کہ سفر کی پہلی 13 تاریخ تو الیاذ باللہ بہت زیادہ منحوس ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں یار شادی نہیں کرنی ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ اگر یہ بات اتنی اہم ہوتی اور اس میں نقصان ہوتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس معاملے میں یہ نہ فرماتے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آپ ضرور فرماتے کہ اس کے اندر آپ کا نقصان ہے۔ نقصان والی چیز کی طرف نہ جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر اس کی نوسط کو بیان نہیں کر رہی، خلفائے راشدین اس کو نوسط کو بیان نہیں کر رہے، کوئی بھی عامہ مجتہدین مفسرین محدثین میں کسی نے بھی اس کو منحوس نہیں کہا، ہم اس کو منحوس کہہ رہے ہیں۔ ایک مثال کتابوں میں لکھی اور مثال بڑی زبردست ہے۔ ایک حبشی انسان تھا، کالا سیاہ اس کا رنگ تھا اور چپکی ہوئی ناک تھی اور ایسے جا رہا تھا، اسے راستے میں آئینہ ملا اور اب اس نے کبھی اپنی شکل تو دیکھی نہیں تھی، آئینے میں کیوں دیکھا تو عجیب کالا سیاہ رنگ نظر آیا اور عجیب سی شکل نظر آئی، اس سے غصہ آیا اور اس نے اس کو اٹھا کے نیچے پھینک دیا۔ اس نے کہا تو واقعہ اتنا گندا اور منحوس ہے، کبھی کسی نے تجھے اٹھایا نہیں، وہ توڑ کے چلا گیا۔ اب وہاں شیشے اور آئینے میں کمزوری نہیں تھی، اس بیچارے کا چہرہ ہی ایسا تھا، اس چہرے کو دیکھ کے اس نے سمجھا کہ شیشہ خراب ہے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ نوسط ہمارے اعمال میں، نوسط سے ہم خود اپنے آپ میں واپس کر رہے ہوتے ہیں اور یہ نوسط اٹھا کے ہم توڑ دیتے ہیں سفر کے مہینے میں۔ انبیاء علیہ السلام بستیوں میں آتے تھے اور قوم اور بستی والے کہتے تھے کہ آپ کا آنا نامبارک اور نوسط ہے کہ آپ کے آنے سے ہماری بستی میں کاش شروع ہو گیا اور گناہ ہو گیا۔ حالانکہ انبیاء تو بہت بڑی چیز ہے، انبیاء بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ ایک اللہ کا کامل ولی کسی بستی میں آ جاتا ہے، اللہ جل جلالہ اس بستی میں اس کے نیک اعمال کی برکت سے پارے نہارے کر دیتے ہیں۔ نبی تو بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ نحوست ان لوگوں میں خود کی نیکی ایک خوشبو ہے، اس سے انسان کی خوشبو مہکتی ہے۔ گناہ ایک منحوس چیز ہوتی ہے، گناہ سے انسان کے اندر نحوست آتی ہے، وہ انسان گناہوں میں ملوث ہونے کے بعد حدیث میں آتا ہے انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل میں سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا دوسرا گناہ کرتا ہے 2 نقطے لگ جاتے ہیں، توبہ نہیں کرتا تیسرا گناہ کرتا ہے 3 کالے نقطے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اسے قرآن کی تلاوت میں مزہ نہیں آتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے میں اسے لذت نہیں آتی، نماز میں دل نہیں لگتا، مساجد سے دور بھاگتا ہے۔ اب کوئی خیال الیاذ باللہ قرآن کے بارے میں، احادیث کے بارے میں یا مساجد کے بارے میں کہ اس کے اندر تو سکون ہی نہیں ہے، اس کے اندر تو چین ہی نہیں ہے، الیاذ باللہ یہاں تو نحوست ہے۔ دنیا اسے کہے گی کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے، مسجد تو مقدس جگہ ہے، مسجد تو مومن کے لیے قرار کی جگہ ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے کہ جیسے مچھلی دریا میں ہوتی ہے۔ اصل وجہ اس کے اندر گناہوں کی نوسط اتنی آ چکی ہے، اسے قرآن میں فرمان رسول میں مساجد میں لذت اور سرور نہیں آتی۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نقل اللہ وبرکاتہ خود فرماتے ہیں الفت میں برابر ہے وفا ہو کے جفا، الفت میں برابر ہے وفا ہو کے جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے بشرط کے منہ میں مزہ ہو۔ بیمار انسان خود ہے، بخار کی وجہ سے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو چکا ہے، اسے ہر چیز کڑوی نظر آ رہی ہے۔ سمجھدار بندہ یہ کہے گا بھائی جان چیزیں کڑوی نہیں ہیں، بیماری کی وجہ سے تیرے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو چکا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ مہینہ سفر کا منحوس نہیں ہے، ہمارے اعمال ایسے ہو چکے
اللہ جل جلالہ کی نافرمانیاں سرعام ہو رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کا سرعام مذاق کرایا جا رہا ہے۔ آج مسلمان ماں بہن بیٹی سر سے دوپٹہ اتار کے بازار کی زینت بننا فخر سمجھتی ہے۔ آج ہر مسلمان کے اکثر کے گھر میں ناچ گانا اور موسیقی عام نظر آتی ہے۔ آج مسلمانوں کے گھر بے نمازیوں سے بھرے پڑے، سالہ سال گزر جاتے ہیں، قرآن کریم کا نسخہ کھلتا تک نہیں، ایمان اور یقین کا تذکرہ ہوتا تک نہیں، اللہ رسول کی عظمت کا تذکرہ ہمارے گھروں میں ہوتا نہیں، تو یقیناً پھر نوزت تو آنی ہے، گھروں نے منحوس تو ہونا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس طرح قبرستان ویران ہوتے ہیں، شیاطین اور جنات وہاں رہتے ہیں، فرمایا وہ گھر قبرستان ہیں جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، جہاں مال صالحہ نہیں ہوتے۔ آج اللہ جل جلالہ نے اس پرفتن دور میں ایسی فضا بنا دی ہے، فضائل اعمال کی کتاب کی گھروں میں تعلیم ہوگی، احادیث بھی ہوں گی، صحابہ کے واقعات بھی ہوں گے، مسلمانوں کی زبوں حالی کا بھی تذکرہ ہوگا، خیر ہی خیر پھیلے گی، اور اہل ایمان میں ایمان کا وہ جذبہ موجزن ہوگا، اور ایماندار بچے ہمارے گھروں میں تیار ہوں گے۔ لیکن ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا؟ جہاں تک میری آواز آ رہی ہے آپ نے وہاں میں غور کر کے دیکھیں، کیا ہمارے پورے محلے میں کوئی بندہ اپنا گھر پیش کر سکتا ہے کہ میرے گھر میں 24 گھنٹے رسول کریم علیہ السلام کی سنت والے اعمال ہوتے ہیں؟ چلو یہ واقعہ بہت دور کی، ایماندار بچے ہمارے گھروں میں تیار ہوں گے، لیکن ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا؟ جہاں تک میری آواز آ رہی ہے آپ نے وہاں میں غور کر کے دیکھیں، کیا ہمارے پورے محلے میں کوئی بندہ اپنا گھر پیش کر سکتا ہے کہ میرے گھر میں 24 گھنٹے رسول کریم علیہ السلام کی سنت والے اعمال ہوتے ہیں؟ چلو یہ واقعہ بہت دور کی بات ہے، کوئی ایک گھر ایسا پیش کر سکتا ہے جس میں 7 سال کی عمر سے لے کر اوپر تک، یا 7 سال بھی چھوڑیں، 10 سال کی عمر کے بچے اور بچوں سے لے کر بوڑھوں تک یہ کہہ دے کہ میرے سارے گھر والے نمازی ہیں۔ جب ایک گھر میں ایک بے نمازی ہوتا ہے اس کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ دروازے کے آگے پردہ لٹکاؤ، بعض میں آتا ہے آپ نے فرمایا دیواریں بلند کرو، اس نے پر بتلایا کہ جب بے نمازی گزر جائے گا اور اس کی نگاہ کہاں سے آئے گی؟ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے اپنے آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کریں، جہالت کو پرموٹ نہ کریں۔ الحمدللہ اتنا ایک جدید زمانہ آ چکا ہے، ہر چیز آپ کو یوٹیوب پہ، گوگل کروم پہ، ہر جگہ فیس بک پہ اچھے انداز میں کر لیں، اچھے علماء مختلف چینلز ہیں وہاں لے سکتے ہیں، بکس عام ہو چکی ہیں، معلومات انسان لے سکتا ہے، لیکن جہالت ہے، سادہ لوگوں کی باتوں میں آ کر نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ 2 دن پہلے 3 دن پہلے جڑا والے شہر میں کتنا بڑا پھر وہاں نیچے پھینک کے ان کی توہین کی گئی اور ساتھ اپنی تصویریں بھی رکھی گئی۔ جو بندہ جذبے میں کرتا ہے، غصے میں کرتا ہے، وہ اپنے چہرے کو نقاب سے چھپاتا ہے، لیکن یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک مسلمانوں میں انتشار و شرارت کی پھیلانے کا ایک ذریعہ بنا، اور وہاں کچھ ہی لمحوں کے بعد متعلقہ محکمہ پہنچ گیا، پولیس آ گئی، اور اتفاق کی بات ہے کہ اس بستی کے جو دیسی صاحب ہیں وہ بھی مسیح، اور ان کے سامنے ان 2 مسیح جو نوجوان ہیں جن کے نام لکھے ہیں، سلیم مسیح کے بیٹے ہیں، ان کا نام موجود ہے، تصویریں دنیا میں اسلامی ریاست کا امیج خراب کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمان تو ایسے ہی ہوتے ہیں، ایک انہوں نے یہ غلط کام کیا، قرآن کریم کی توہین کی، دوسری میڈیا بتا رہا ہے کہ کسی مسجد میں کوئی کام چل بندہ آ گیا، اس نے سپیکر کھولا اور آواز لگائی کہ نکلو، انہوں نے ہماری توہین کی، تم بائبل کو جلاؤ، تم جا کر ان کی بستی کو اجاڑ دو۔
حالانکہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جب مسلمان جہاد کے لیے جاتے تھے آپ فرماتے تھے آپ اس بستی میں جا کر ان کو کچھ نہیں کہنا، ان کی خواتین کو کچھ نہیں کہنا، ان کی کیسے ہو سکتا ہے کہ قصور ان دونوں کی ہے اور عیسائیوں کی بستی کو جلا کے رکھ دی ہے؟ اس سے نقصان کتنا ہوا؟ سادہ لوگ تھے، سمجھداری کرتے، ان کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے اور ان کو سزا دلواتے، یہ انتہائی نامناسب ہوا ہے۔ بے حیثیت مسلمان، بے حیثیت مسلمان میں اس کی مذمت کرتا ہوں، غلط کیا، بستیاں نہیں جلانے چاہیے تھی، ان کی عبادت گاہوں کو آگ نہیں ملانی چاہیے تھی، لیکن یہ سادہ لوگ ایجنسی کے لوگوں کی باتوں میں آئے اور انتشار پھیلایا۔ صرف وجہ یہ ہے علم سے دور ہے، اسلام سے دور ہے، علماء سے دور ہے، کسی نے ہوا لگائی تو بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اندر علم اور نالج وہ بھی اپنے عقیدے کی پرچار کرتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے اسلام کی بنیاد کا پتہ نہیں، ہم نے سفر کو منحوس بنا دیا، محرم میں شادی کو حرام قرار دے دیا، بس جو دل میں آئے اور ہم نے اس کو دین کا حصہ بنا کے اس پہ خوش ہو رہے ہیں۔ یہ جہالت پر مبنی ہماری باتیں ہیں، ہمیں ہمیشہ علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ آج ہم اس کی اہمیت سے ناواقف ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے ایک انسان جانوروں کے ساتھ رہتا ہے، جانوروں کی اثرات اس کے اوپر آ جاتی ہے صفات، ہمیشہ بکریاں چرانے والے میں عاجزی آتی ہے، گھوڑا پالنے والے میں تکبر ہوتا ہے، اونٹ پال ایماندار لوگوں کے ساتھ بیٹھے، ایمان و یقین کے تذکرے میں وہاں بیٹھے، قرآن کی تعلیم میں، حدیث کی تعلیم میں بیٹھے، کیوں نہیں قرآن و سنت کی اثرات اس کے اوپر ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ملتا ہے اور ایسے حوالوں سے ملتا ہے۔ آپ سارے لوگ ذمہ دار ہیں، سمجھتے ہیں ایک بندہ اگر عطار کی دکان کے پاس سے گزرے اس کی خوشبو سے اس کا دماغ معطر ہوتا ہے، ایک انسان ترخان یا لوہار کی بتی سے گزرے دھواں اس کے دماغ کو لگتا ہے۔ ان ساری چیزوں کا اثر ہو سکتا ہے، مسجد کے ماحول کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ علماء کے ماحول کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ انسان ایسے بچے کی کتاب نہ پڑھے جو عقائد و نظریات میں گڑبڑ کرتا ہے۔ ہم تو عام بندے آپ کے چہرے انور میں ناراضگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا بھائی حق یا عمر، اے عمر تجھے تیری ماں روئی یہ دیکھتا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہے، فوراً ان کا اعوذ باللہ و اعوذ بوجہ رسول اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کرنے لگے ان نوجوانوں کے لیے آج کل جو زیادہ نالج رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے بات یہ کام ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو پڑھ رہا ہوں تاکہ میرے اندر نالج کا اضافہ ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عمر اگر موسیٰ خود بھی آ جائے تو میری امتی بن کے آ رہی ہے۔ سیدنا عمر جیسا انسان جسے دیکھا ہمیں تو جو فیس بک پہ نظر آتا ہے وہ کوئی ترخان ہے، وہ کوئی لوہار ہے، وہ کوئی موچی ہے، بس اس نے ہاتھ میں قرآن رکھے ہم اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمیں اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی بیس بنیاد کیا ہے۔ بغیر بنیاد کے بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے ہمیشہ وہ زمین بوجھ ہوا کرتی ہے۔ بغیر عقائد و ایمان کے جس کے پیچھے بھاگتے ہیں ہمیشہ انجام جا کر گمراہی کی گاڑی میں بیٹھتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اور میں چاہتے ہمارے اندر ایمان اور اعمال مضبوط ہوں، ہمارا تعلق اور رشتہ مسجد سے جڑنا چاہیے، مدارس سے جڑنا چاہیے، اللہ والوں کی خانقاہوں سے جڑنا چاہیے، دعوت تبلیغ کے مراکز سے جڑنا چاہیے، پھر اس پر فتن دور میں ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ گمراہی ہمارا مقدر ہے اور دبئی اور بربادی ہمارا نصیب بنے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے اندر احساس پڑھیں، تلاوت بھی کریں، علماء سے سمجھیں بھی، عمل بھی کریں اور قرآن کی کلمات کو عام کریں۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے آپ مسلم بہنوں میں ایمان اور اعمال والی زندگی نصیب فرمائے، ہر عمل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کی توفیق
فرمائے. جتنے تو ہموار اور یہ عام رسوم و رواج ہم نے پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ اس سے مجھے بھی ہماری اولاد اور نسلوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے.